سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 طرح کے آدمیوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کوئی آدمی یا عورت اپنے لیے تو دعا کرے مگر دوسرے کے لیے یعنی اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، اپنے لیے دعا کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے۔ دوسرا، جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیات کی تلاوت نہ کرے۔ تیسرا، مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا نہ کرے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ چوتھا، جو قبرستان سے گزرتا ہے مگر ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نمبر 5واں، ایسا آدمی جو جمعہ کے روز شہر آیا اور جمعہ ادا کیے بغیر چلا گیا۔ چھٹا، ایسے لوگ جن کے محلے میں کوئی عالم آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ساتواں، ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کے رفیق بنے مگر کسی نے اپنے ساتھی کا نام معلوم نہ کیا۔ 8واں، ایسا آدمی جسے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا جبکہ کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو مذائقہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی حرج نہیں ہوتی۔ 9واں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکار ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا۔ اور 10واں، ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے یعنی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ 10 آدمی ہیں جن کے متعلق آیا کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں ناپسند فرماتے تھے۔ حقیقت دیکھیں تو یہ 10 کے 10 اگر کسی میں عادتیں ہوں تو کتنا پسندیدہ شخص ہو۔ اگر ہم ایک ایک کر کے اس چیز کو نوٹ کریں اور اپنے لیے کچھ مدنی پھول لیں، مثال کے طور پر آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں آپ کو اپنے ماں باپ ہی یاد نہ آئے، بھلے حیات ہیں کوئی حرج نہیں، ماں باپ حیات ہوں یا انتقال کر جائیں، اولاد کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ قرآن کریم کی اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی ماں باپ کے لیے دعا آ جاتی ہے۔ ورنہ اپنی مادری زبان میں دعا کر لیں، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر، میرے ماں باپ پر برکت نازل فرما۔ تو یہ ایک خاص الخاص مدنی پھول ہے جو ہر اسلامی بھائی اپنی گرے سے باندھ لے، مدنی چینل کے ناظرین اپنی گرے سے باندھ لیں کہ ہم نے روزانہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں اپنے پیر صاحب کو بھی دعا میں یاد رکھا کریں، روزانہ اپنے پیر صاحب کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی، یعنی ہم عملے دعا کر ہی رہے ہیں، جب دعا کر ہی رہے ہیں تو اب اپنے لیے بھی کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کریں، گھر باروں کے لیے کریں، بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔
اپنے مرشد کے لیے دعا کریں، پیر صاحب کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، بلکہ یہ دعا تو اللہ کو پسند ہے کہ یا اللہ ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. یہ دعا کریں، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ساری امت کے لیے دعا ہو. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ساری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت سے محبت ہونی چاہیے. تو یہ تو پہلا مدنی پھول ہو گیا. دوسرا، روزانہ قرآن پاک کی 100 آیات کی تلاوت. اللہ اس کی بھی توفیق عطا کرے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی کم از کم 3 آیات تو ہمارے مدنی انعامات میں ہے کہ کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر کی ترکیب بنائے. تو 100 آیات بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اصل میں یہ ہے عادت بنانا. شروع میں ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ پڑھتے ہیں تو دیر لگتی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا. اگر دیکھ کر پڑھنا آ جائے اور آپ کے پڑھنے کی عادت ہو تو قرآن کریم کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جب آپ اس کو مسلسل پڑھیں گے نا، مسلسل پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، درست طریقے پر پڑھیں، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے رہیں، آپ کو قرآن کریم آپ کی زبان پر آسان ہوتا چلا جائے گا، آپ کے لیے تلاوت آسان ہو جائے گی. اور جتنا قرآن آپ ابتداً آدھے گھنٹے میں پڑھتے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ اتنا قرآن کریم آپ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے. آپ شروع تو کریں، ہمت تو کریں. شروع میں اٹک کر بھی پڑھنا کا بھی ہوگا، رک کر جس کو ہم کہتے ہیں پڑھنا ہوگا. تھوڑی اللہ نہ کرے اکتاہٹ سے بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یار میں نہیں پڑھا جا رہا. یہ سب اس کو چیلنج لیں. یہ جو بات ہے نا، اس کو چیلنج کے طور پر لیں. کیوں نہیں پڑھ سک رہا ہوں قرآن؟ ہمارے بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، مگر قرآن کریم کو چونکہ یہ روانی کے ساتھ پڑھ نہیں پاتے، لہٰذا قرآن کریم بند کر کے رکھ دیتے ہیں. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اس کو ایز اے چیلنج قبول کریں کہ جو قرآن کریم میں ابھی جتنا قرآن آدھے گھنٹے میں پڑھ رہا ہوں، میں اتنا پڑھوں گا کہ انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا کہ میں 5 منٹ میں اتنا پڑھ لوں گا. یہ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کریں. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، کرنے سے بہت سارے کام ہمیں آ ہی گئے. پہلے بہت سارے کام نہیں آتے تھے، آج آ جاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ہم لکھنے بیٹھتے تو ہم سے نہیں لکھی جاتی تھی، آج ہم لکھتے ہیں تو انگلی چل رہی ہوتی ہے، اندازہ پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے بولنا نہیں آتا تھا، بول بھی لیتے ہیں. تو جب تک کریں گے نہیں آئے گا نہیں. تو یہ 10 مدنی پھول، اور ظاہر ہے کہ 10 کے 10 پر میں وضاحت کروں گا تو بہت ٹائم چاہیے. جو خاص الخاص آج جو مدنی پھول آپ تک پہنچانا تھا وہ آخری مدنی پھول ہے جو یہاں میں نے بیان کیا کہ ایک شخص جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارا آج کا اہم سبق ہے. ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور پڑوسیوں کی ہم نے مطلب ان کو تکلیف نہیں دینی. بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ قیامت کے روز فقیر ہمسایہ، غریب لے لیں، فقیر ہمسایہ یعنی فقیر پڑوسی
امیر پڑوسی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ ہم لوگ دنیا میں بانٹتے ہیں، ہمارے پڑوسی کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس سنت و بھرے بیان میں یہ ذہن لے لیں کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابن المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ یعنی آپ کا پڑوسی نیبر سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے، آپ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے، انہوں نے یہ سن کر فرمایا اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی، چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا گھر نہ بیچو۔ یہ تھے ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ تھی۔ آج ہمارے پڑوسی کے بچے بھوکے رہتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارا پڑوسی تنگ دست ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارا پڑوسی مجبور پریشان ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارا پڑوسی اتنی تکلیفیں بعض اوقات ہوتا ہے، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام ہمارا دین پڑوسیوں کے بارے میں بڑی واضح ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم میں بھی پڑوسیوں کی اہمیت بیان کی گئی، حدیثوں میں بھی پڑوسیوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ اتنے حقوق بیان کیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں جبریل پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیں۔ کتنا عجیب فرد ہے کہ جس کے بچے پیٹ بھر کر کھائیں اور اس کے پڑوسی بھوکے رہ جائیں۔ یعنی شریعت، اسلام و دین اتنا پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں سوچ عطا کرتا ہے کہ آپ اگر گھر میں پھل کھا رہے ہیں تو پھل کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کا دل للچائے۔ حتیٰ کہ جب آپ اپنی ہنڈیاں بنائیں تو ہنڈیوں میں پانی زیادہ کر دیں تاکہ پڑوسی کے گھر میں بھیج سکیں۔ بڑا عجیب ہوتا ہے وہ پڑوسی کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ خود تو موج و مستی کے ساتھ اور بڑی آسائشی زندگی گزارے اور پڑوسی کے لیے تکالیف ہو۔ بلکہ ہمارے یہاں تو پڑوسی کی دیواریں بند کر دی جاتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے تو راحتیں ہیں اور راحت پیدا کریں۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوگا کہ ابھی میں جو یہ کہہ رہا ہوں کیا پڑوسیوں کے لیے راحت پیدا کریں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہاں میرا پڑوسی میرے لیے راحت پیدا نہیں کرتا۔ آپ اپنے لیے سوچیں، مہربانی کر کے مدنی چینل پر آپ دیکھ سن رہے ہیں یا مسجد میں دیکھ کر سن رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس وقت اپنا سوچیں کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یعنی حدیثوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ بھی مضمون مل جائے گا کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے، درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے۔ وہ جیسے ہمارے کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھروں میں چوہوں کی کثرت تھی، تو کسی نے کہا حضور بلی پال لیں، بلی دیکھ کر چوہا بھاگ جاتا ہے، حضور بلی پال لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب بلی پالوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا چوہے چلے جائیں گے۔ کہا کہاں جائیں گے؟ کہا پڑوسی کے گھر میں جائیں گے۔ کہا پھر میرے گھر میں صحیح ہیں۔ کیسی مدنی سوچ تھی یار۔ اپنا تو کچرے کا ڈبہ بھی پڑوسی کے گھر کے قریب ہوتا ہے، پارکنگ بھی اس کے گھر کے دیوار کے سامنے کرتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں دیتے ہیں پڑوسیوں کو لٹرلی تکلیفیں دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اوپر۔ اب ہمارے یہاں تو عموماً بلڈنگوں کا رواج ہے نا، اب ہو سکتا ہے مدنی چینل پر بھی کئی ایسے ہوں جو اس وقت بلڈنگ میں رہ رہے ہوں، آپ بھی کئی ایسے جو عمارتوں میں رہتے ہوں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، نیچے چند فلیٹ بنے ہوئے، اوپر چند فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ رات کو 12 بجے آپ صوفہ گھسیٹے غر کر کے، بھائی فرنیچر صحیح کرنے کا ٹائم بھی آپ کو رات کو 12 بجے ملا، اور وہ پڑوسی کی تو آنکھ نیچے بچہ سویا تھا، وہ سویا تھا۔ آپ اپنی زمین پر صوفہ گھسیٹو، پلنگ گھسیٹو یا الماری گھسیٹو، اور آپ کو وقت بھی یہی ملا ہے کہ رات کے اتنے بجے آپ مطلب اپنا فرنیچر سیٹ کر رہے ہیں، تو نیچے جو آواز جا رہی ہے اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بتائیے۔
آپ رات کے 12 بجے ڈرل مشین چلاؤ، گر 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 گر، آپ بولو میرے گھر کی دیوار ہے بھائی، میں تو بھائی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ ویسے ہی کوئی مطلب کہ ایک روٹین بھی نہیں ہے کہ رات کو دیر کو آپ مشینیں چلائیں. گھر میں تیز آواز سے آپ مطلب کہ ترکیبیں بناؤ اور آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہو، معاذ اللہ اتنا چیخنا چلانا ہو کا پڑوسی تکلیف میں ہو. پڑوسی کے لیے راحت پیدا کیا کریں، پڑوسی کے لیے آسانی پیدا کیا کریں. کوئی اس کی حاجت و ضرورت ہو تو پوری کر دیا کریں. میں نہیں کہتا کہ ہر پڑوسی کو مانگنے کی عادت رکھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار نمک کم پڑ گیا، چینی کم پڑ گئی، پتی کم پڑ گئی، ماچس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزیں رکھیں. بلکہ میں تو ایک مشورہ یہ دوں کہ 2 چیزیں اپنے گھر میں زیادہ رکھیں، اس نیت کے ساتھ بھی رکھیں کہ اگر پڑوسی کو ضرورت پڑی تو دے دوں گا یار، کیا حرج ہے. پڑوسی کو خوش کریں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے پڑوسی اس کے نیک ہونے کے گواہ ہونا، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ بھی جنت کی بشارت کہلاتی ہے. تو بھائی کوئی ہے جو پڑوسیوں کے معاملے میں کچھ سوچے گا کیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ پڑوسی کا بچہ گھر میں آیا، کچھ دے دیں اس کو، جو تحفہ دے دیں، کوئی ٹافی وغیرہ دے دیں، کوئی پھل دے دیں. اپنے گھر میں آپ پھل لائیں، اگر ایک مثال کے طور پر آپ کیلے لے آئے گھر کے اندر، کیلے اتنے مہنگے بھی تو نہیں نہ ہوتے یار، آدمی نارمل آدمی کیلے افورڈ کر لیتا ہے. اب کیلے آپ گھر میں لے آئے، مثال کے طور پر 1 درجن کیلے لے آئے، اور 3 کیلے اگر آپ پڑوسی کے گھر میں بھجوا دو گے، صحیح بتائیں اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ مزہ آئے گا، یہ میرا پڑوسی اچھا ہے. اب 3 کیلوں میں آپ کون سے غریب ہو جاؤ گے یار؟ ایک سیب بھیجتے آپ کون سے غریب ہو جاؤ گے؟ انگور اتنے سارے لے آئے آپ، چلو 1 پاؤ یا انگور لے آئے، انگور کی ایک چھوٹی سی ڈلیا بھی بھیج دیں گے جس کے اندر 25-50 انگور لٹک رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے، مننے مننے سے. اگر پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا کہ میں اپنے گھر میں انگور لایا تھا، آپ کے لیے میں انگور لے آیا ہوں، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا ہی لگے گا نا. بیچارے کے گھر میں کوئی میت ہو گئی، آپ فوراً پہنچ جائیں، جی میں ہوں، انشاءاللہ میں دعوت اسلامی والوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ ان کی مجلس تجہیز و تکفین کی انشاءاللہ تعالی میں انتظام کروا دیتا ہوں. الحمدللہ آپ باقاعدہ رابطہ کریں. جس کے گھر میں میت ہوتی ہے نا، انتقال ہوتا ہے، یقین مانے اتنے آپ کو یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید ایسے کروڑوں گھر ملیں گے جن کے گھر میں اگر میت ہو جائے نا تو ان کو ویسے ہی مطلب کچھ سوچنا نہیں پڑتا، اب کرے کیا، غسل والا کہاں سے آئے گا، کفن والا کہاں سے آئے گا، تدفین کا کیا ہوگا، لوگ پریشان ہوتے ہیں. ان پریشانی میں آپ ٹیک اوور کر لو نا بھائی، آپ کا پڑوسی ہے، آپ دعوت اسلامی کو جانتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کہتے جی میں یہ الحمدللہ میں ہوں، میں کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، آپ بے فکر ہے، میں کر دیتا ہوں. لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ مطلب وہ اتنا اس کو سکون ہو جائے گا کہ یار میرا یہ اسلامی بھائی کتنا اچھا ہے یار، اس نے میرا اتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا. پھر آپ مجلس سے رابطہ کر لیں، تجہیز و تکفین کا سارا سلسلہ کرتے، غسل کفن وغیرہ سارا انتظام کر کے پھر ماشاءاللہ جنازے کی نماز بھی ہو جائے، اور آپ تدفین میں بھی اللہ کرے کہ آپ ساتھ چلے جائیں، وہاں دعا فاتحہ وغیرہ کر ہمارے اسلامی بھائی جو بتاتے شریعت کے مطابق تدفین کر دیں اور فاتحہ وغیرہ کر دیں، کتنا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر اسلامی بھائی رابطہ کو ایصال ثواب لے لیں کہ اتنے قرآن تو اتنی صورتیں یہ وہ دے دیں کہ ماشاءاللہ آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ کے والد صاحب کا یا آپ کے بیٹے کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ ایصال ثواب ہے. الحمدللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، دعوت اسلامی والوں سے میرے تعلقات ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ کیا ہے. پھر سویم کا کوئی اجتماع ہو تو وہ کر لیں، پھر اس سے کچھ اس سے رسالے وغیرہ مقتۃ المدینہ کے کچھ ایصال ثواب کے لیے لنگر کروا دیں، تقسیم کروا دیں. اس طرح کوئی ترکیب بنائے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. آپ کبھی کرے تو صحیح. مجھے خود اپنا مطلب کہ خاندان کا یا دیگر چیزوں کا تجربہ ہے نا، کہ یہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے تو بھلے اچھے خاصے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اب کرے کیا کرے کیا کرے کیا. اس میں آپ نے اگر یہ سنبھال لیا تو بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نہ کرے کو پتہ چلا پڑوسی بیمار ہے تو کوئی ڈاکٹر کا عطا پتہ ہو تو دے دیں، اگر کوئی سہولت ہو تو، اور شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو آپ اس کو اپنے ساتھ دواخانے لے جائیں، کوئی علاج وغیرہ کے لیے لے جائیں. میں کہتا ہوں پیسے نہ خرچ کریں یار، وقت تو خرچ کر سکتے ہیں، وقت بھی نہیں دے سکتے، کم از کم منہ تو دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مورلی سپورٹ.
منہ تو دے سکتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ غمخواری تو کر سکتے ہیں، عیادت و تعزیت تو کر سکتے ہیں. یہاں تو واقعی کئی ایسے آپ کو ملیں گے جن کو پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پڑوسی کتنے پڑوسی کا نام کیا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کا نام کیا ہے. کتنے ایسے آپ کو ملیں گے یار آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے اس کا نام پتہ ہے؟ یار نام تو نہیں پتا. کبھی تو ایسا ہے کہ یار اس کو جانتے ہو نہیں، یہ آپ کا پڑوسی، اچھا یہ میرا پڑوسی ہے، اچھا ارے ہمارا ٹائمنگ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ صبح آتے ہیں میں رات کو آتا ہوں، تو یوں پتہ ہی نہیں ہوتا. یار حق کے پڑوس کیسے ادا کریں گے ہم؟ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، پڑوسی کو بھی تو نمازی بنائیں. آپ مدنی ماحول میں آ رہے ہیں، پڑوسی کو مدنی ماحول میں لائیں. آپ ہفتہ وار اجتماع میں جا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو لائیں. ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکرے کی عادی بن رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو مدنی مذاکرے کا بھی عادی بنائیں. آپ مدنی ماحول میں آ رہے ہیں، نیکی کی طرف آ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھی لائیں. ارے اللہ کے بندو، آپ کے گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں بھی مدنی چینل چلا دیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی